إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرے قابل قدر اور قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ کے فضل و کرم سے تعلیم اور تعلم کا، درس اور تدریس کا، سیکھنے اور سکھانے کا یہ سلسلہ ہفتہ واری طور پر ہر جمعہ کے دن اسی انداز میں چل رہا ہے، اور اللہ کا کرم ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ ہم سب کو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے اور علم کی مجلس میں، جس مجلس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے کہ جب کسی مجلس میں لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، شریعت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، احادیث کو سنتے اور پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے یقیناً یہ شرف کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، خاص فضل ہے، اپنے خاص بندوں پر خاص فضل ہے اللہ کا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فضل و کرم جاری رکھے اور ہمیں اس سے محروم نہ کرے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ اے اللہ، دلوں کو استقامت دینے کے بعد اس میں کجی پیدا نہ کر، اور اے اللہ تو ہم پر اپنی رحمت اور اپنی نوازشوں کا سلسلہ برابر جاری رکھ۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے یہ تقریباً ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا طے شدہ معاملہ ہے کہ ایک ہفتہ ہم فقہ اکبر عقیدہ پڑھتے ہیں اور ایک ہفتہ فقہ اصغر یعنی عملی مسائل کو پڑھتے ہیں۔ تو آج عملی مسائل کی باری ہے، جس میں ہم نے کتاب الطہارہ سے شروع کیا ہے پاکی کے مسائل، اور پاکی میں سب سے پہلے پانی کا مسئلہ بیان ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں باب المیاہ، کیونکہ پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ہی آسمان سے نازل فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا ہے۔ تو پاک کرنے کی سب سے اہم چیز جو اصل ہے پاک کرنے میں، وہ ہے پانی۔ پانی نہ ہونے کی صورت میں پھر دوسری چیزوں کو تلاش کیا جاتا ہے کہ کس سے پاکی ہو سکتی ہے، لیکن پاک کرنے میں اصل پانی ہی ہے۔ اس کے بعد میں یہ بتایا گیا کہ جب تک پانی کو پانی کہا جا سکے اور نجاست کے مل جانے کی وجہ سے اس کا رنگ یا مزہ یا بو تبدیل نہ ہو جائے، تب تک اس سے پاکی حاصل کرنا جائز اور درست ہے۔ لیکن اگر نجاست گر جانے کی وجہ سے، پانی میں نجاست گر گئی اور اس کی وجہ سے اس کا رنگ بدل گیا یا مزہ بدل گیا یا پانی کی بو بدل گئی، تو ایسی صورت میں اس پانی کو استعمال کرنا اور اس پانی سے وضو کرنا، اس پانی سے غسل کرنا یا اس پانی کو کھانے پکانے میں استعمال کرنا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اب آخر نجاست کیا ہے؟ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ آخر نجاست کیا ہے، کہ جس نجاست کے گرنے سے اور پانی کے تینوں اوصاف بدلنے سے پھر وہ پانی قابل استعمال نہیں رہ جاتا ہے، پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو نجاستیں کیا کیا ہیں، اس کا بیان کچھ نجاستوں کا بیان ہوا تھا، کچھ کا باقی تھا، اس کو آج انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ مثلا جن نجاستوں کا بیان ہوا تھا، اس میں سے سب سے بڑی اور اہم نجاست، اور جو معروف ہے سب کے یہاں، انسان کا پیشاب اور پاخانہ، یہ نجس ہے۔
انسان کا پیشاب اور پاخانہ، اور اس کے دلائل بھی بتائے گئے۔ اس کے بعد میں مزی اور ودی، یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد میں یہ ہو گئی 4 چیزیں۔ 5ویں چیز ان جانوروں کا پیشاب پاخانہ جن کا گوشت کھانا حرام ہے، یعنی جن کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا پیشاب پاخانہ پاک ہے، اور جن کا گوشت کھانا حرام ہے ان کا پیشاب پاخانہ بھی ناپاک ہے۔ اور اس کے بعد 6ٹھی چیز بتائی گئی تھی حیض کا خون۔ آج انشاءاللہ اس کے بارے میں دلائل سے بات کریں گے۔ یہاں تک تفصیل سے بات ہو گئی تھی دلائل کے ساتھ، آج انشاءاللہ حیض کے خون کے تعلق سے بات کریں گے۔ اس سلسلے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسما رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، ایک عورت آئی، اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کپڑے میں اگر حیض کا خون لگ جائے تو کیا کریں؟ اگر کسی عورت کے کپڑے میں حیض کا خون لگ جائے تو وہ ایسی صورت میں کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے کھرچ دے اور اس کے بعد میں پانی ڈال کر انگلی کے کناروں سے رگڑ دے اور اس کے بعد اس پر اچھی طرح پانی بہا دے، پھر اسی کپڑے میں صلاح پڑ سکتی ہے۔ تو کتنا بتایا کہ اس کو کھرچ دے، پھر اسے انگلی کے کناروں سے اچھی طرح رگڑ کے گویا صاف کر دے، اس کا اثر ختم کرے، کیونکہ کبھی کبھی خون گاڑھا ہوتا ہے جو کپڑے پہ موٹائی کے ساتھ جم جاتا ہے، تو اس کو رگڑ کے چھڑانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اسے رگڑے انگلی کے کناروں سے، اور اس کے بعد میں اس پر پانی بہا دے، اچھی طرح سے پانی بہا دے، اور پھر اس کپڑے میں صلاح پڑھ لے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حیض کا خون ناپاک ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھرچنے اور اچھی طرح سے انگلیوں سے رگڑنے اور اسے دھونے کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد میں 7ویں چیز جو ناپاک ہے وہ ہے کتے کا لعاب، کتے کا تھوک، یہ ناپاک ہے، یہ 7ویں چیز ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ ناپاک ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، اور ظاہر بات ہے کہ بخاری اور مسلم کا نام لے لیا جائے تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں کہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی ساری حدیث صحیح ہے، تو حدیث صحیح ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا فرمایا کہ جب کسی برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے 7 مرتبہ دھویا جائے۔ پہلی مرتبہ مٹی سے رگڑ کے دھویا جائے، یعنی پہلی مرتبہ کو مٹی لگا لیا جائے، پھر 7 پانی سے دھویا جائے، ایک بار مٹی سے اور 7 بار پانی سے، اس طرح اسے دھویا جائے تب وہ صاف ہوگا۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ کتے کی نجاست غلیظہ ہے، یعنی سخت قسم کی نجاست، کہ جس کو ایک بار دھونا کافی نہیں بلکہ 7 بار اس کے لیے شریعت نے گنتی متعین کر دی پہلے سے۔ باقی نجاستوں کا معاملہ کیا ہے؟ اتنا دھو کہ صاف ہو جائے، ہے نا؟ چاہے 3 بار میں صاف ہو گیا تو کوئی بات نہیں، 4تھی بار دھونے کی ضرورت نہیں، 4 بار میں صاف ہو گیا تو 5ویں بار دھونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن کتے کی نجاست ایسی نجاست ہے، کتے کے منہ کی نجاست، کہ حکم دیا گیا کہ اسے 7 بار دھویا جائے اور ایک بار مٹی سے بھی دھویا جائے۔ تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ کتے کا تھوک بھی ناپاک ہے، کتے کا لعاب ناپاک ہے۔ آپ لوگ تھوڑا سا محسوس کر رہے ہوں گے کہ کتے کا لعاب ناپاک بتایا جا رہا ہے، اس کا مطلب بدن اس میں نہیں مذکور ہے، یعنی کتے کا بدن آپ کے بدن سے ٹچ ہو جائے آپ کو بدن دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اصل اباحت ہے، جب تک کہ اس کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہ مل جائے تو ساری چیزیں پاک ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہر چیز پاک ہے جب تک اس کے ناپاک ہونے کی دلیل نہ مل جائے، اور کتے کے سوکھے بدن کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو اس لیے
اسے اہل علم نے ذکر نہیں کیا ہے، یا اس میں جو ہے راجح بات یہی ہے کہ کتا، سوکھا کتا اگر آپ کے بدن سے ٹکرا جائے تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. صفائی کے لیے دھلنے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ناپاک نہیں ہوتا اس کی وجہ سے. ہاں بھیگا ہوا پہ اہل علم نے کہا ہے کہ اگر بھیگا ہے تو پھر اسے دھونا چاہیے، لیکن بھیگے میں بھی چونکہ کتے کے نجاست کی دلیل نہیں ہے تو اس لیے بھیگا بھی اگر لگ جائے تو نجس نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ منہ لگ جائے، منہ لگ جائے گا تو دھو. 8واں مسئلہ، پانی بھی مارنے کی ضرورت نہیں، جب پاک ہے وہ تو پانی بھی مارنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ اہل علم میں بڑا اختلافی ہے، اور اہل علم نے کہا ہے کہ کتے کی نجاست چونکہ نجاست غلیظہ میں سے ہے اس لیے بدن بھی اس کے، یہ پورے بدن پہ اس کو منطبق کیا ہے، تو اگر کوئی احتیاطاً دھو لیتا ہے تو اچھا ہے. لیکن راجح مسئلہ یہ ہے کہ کتے کا بدن پاک ہے، اس لیے کہ اصل اباحت ہے اور ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں. لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کیونکہ امت میں علماء کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس کو ناپاک کہتے ہیں. 8ویں چیز جو ناپاک ہے مردار. 8ویں چیز ہے مردار. مردار کس کو کہتے ہیں؟ مردار اس جانور کو کہتے ہیں جو شرعی طور پر ذبح کیے بغیر مر جائے، یعنی حلال جانور ہے لیکن ذبح نہیں کیا جا سکا اور مر گیا، تو اب یہ مردار کے حکم میں آتا ہے. اور جو جانور پہلے سے حرام ہے اس کو ذبح کر کے بھی پاک نہیں کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے وہ مر جائے تو حرام ہے، وہ بھی حرام ہے. تو مردار سب کے سب ناپاک ہیں. کیا دلیل ہے کہ مردار ناپاک ہے؟ مردار کے ناپاک ہونے کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں اذا دبغ الاہاب فقط طہر، کہ جب مردار کے چمڑے کو، اس کی کھال کو دباغت دیا جائے، یعنی جو اسے رنگا جاتا ہے، جو اسے نمک وغیرہ لگا کر کے اسے صاف کیا جاتا ہے، قابل استعمال بنایا جاتا ہے، تو مردے کی کھال کو دباغت دینے کے بعد کھال پاک ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دباغت کے بغیر وہ کیا ہوگا؟ ناپاک رہے گا، اسی لیے پاکی کا بتایا گیا. تو صرف کھال ہی نہیں بلکہ کھال کے اندر جو کچھ ہے وہ سب بھی ناپاک رہے گا. اور کچھ چیزیں اس میں سے کچھ مردار مستثنا ہیں، کچھ مردار ایسے ہیں جو پاک ہیں. کون سے مردار ہیں جو پاک ہیں؟ مچھلی، ٹڈی، مچھلی اور ٹڈی. اس سلسلے میں اچھا یہ حدیث کہاں ہے؟ اذا دبغ الاہاب فقط طہر، چمڑے کو دباغت دے دیا جائے تو پاک ہو جائے گا. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. چمڑے کو دباغت دے دیا جائے، رنگ دیا جائے، استعمال کے لائق بنا لیا جائے تو پاک ہو جاتا ہے. تو یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. اس کے بعد میں کچھ مردار مستثنا ہیں کہ وہ ناپاک نہیں ہوتے، جیسے مچھلی اور ٹڈی. اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے احلت لنا میتتان و دمان، ہمارے لیے 2 مردار حلال ہیں اور 2 خون حلال ہیں. 2 مردار حلال ہیں، 2 خون حلال ہیں. 2 مردار میں آپ نے بتایا الحوت والجراد، مچھلی اور ٹڈی. ٹڈی کیا ہوتا ہے؟ ٹڈی جو ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں تو بونکا بولتے ہیں، پتہ نہیں یہاں کیا بولتے ہیں، آپ کے علاقے میں کیا؟ ایک چھوٹا سا لائٹ پہ جا کے اڑتا ہے اور جا کے وہ گھاس وغیرہ کھاتا ہے، اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، ہرا ہرا ہوتا ہے، گھاسوں کے بیچ میں پایا جاتا ہے. ہاں مختلف جگہوں پر مختلف بولتے ہوں گے، چھوٹا سا ہوتا ہے. جراد لکھ کے، کہ اگر آپ عربی میں جراد لکھ کے گوگل پہ سرچ کریں گے تو فوراً اس کی تصویر آ جائے گی آپ کے سامنے. ہاں تو اس کو کھاتے ہیں، حلال ہے. جو اس کو کھانا پسند ہے کھائے، جس کو نہیں پسند ہے اس کو کون زبردستی کرے گا؟ نہیں آپ کھاؤ بھائی. حلال اور حرام کا مسئلہ یہی ہے نا کہ جس کو کھانا پسند ہے وہ کھائے، جس کو نہیں کھانا پسند ہے اس کے ساتھ زبردستی تو نہیں ہے. مطلب یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممنوع نہیں ہے، اللہ نے حلال قرار دیا ہے. اب آپ کی ہر حلال کام کرنا ضروری نہیں ہے نا کہ یہ حلال ہے تو ضرور آپ کرو. بھائی ہوائی جہاز پہ بیٹھنا حلال ہے تو آپ ضرور ہوائی جہاز تلاش کر کے بیٹھو یہ ایک بار زندگی میں ٹکٹ نکال کے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. مطلب جو چیز کھانا حلال ہے، اگر کوئی کھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے حلال. تو یہ 2 چیزیں حلال ہیں، ایک مردار اور دوسرے مردار، دونوں مردار ہیں. مچھلی اور ٹڈی دونوں کے مردار حلال ہیں، یعنی مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں اور ٹڈی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں. اگر یہ مر جائیں اپنے آپ سے تو بھی ان کا کھانا حلال ہے. اور 2 طرح کا خون حلال ہے، ایک تلی اور ایک کلیجی، الکبد والطحال، تلی اور کلیجی. یہ حدیث
یہ بھی صحیح ہے اور علامہ البانی نے صحیح الجامع میں 210 نمبر پر ذکر کیا ہے. تو بہرحال یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ 2 مردار حلال اور 2 خون حلال. 2 خون حلال. مچھلی پانی کے اندر خود مر جائے, ہاں پانی کے اندر خود مر جائے پھر بھی کھا سکتے ہیں. پھر بھی کھا سکتے ہیں اس لیے کہ اس کا ذبح کرنا ضروری نہیں ہے, اس کا مردار حلال ہے. اس کے بعد میں دوسرا مردار وہ ہے, یہ پہلا مردار جس میں 2 چیزیں ہیں, یا 2 کہہ لیجئے 2 مردار ہو گئے. تیسرا مردار ان کیڑے مکوڑوں کا مردار جس میں بہتا خون نہیں ہوتا. وہ کیڑے مکوڑے جن میں بہتا خون نہیں ہوتا, جیسے چیونٹی ہے, چیونٹی پانی میں گر گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے. شہد کی مکھی یا مکھی پانی میں گر گئی, اس مکھی میں بھی خون نہیں ہوتا ہے. تو وہ کیڑے مکوڑے جن میں خون نہیں ہوتا وہ اگر پانی میں گر جاتے ہیں, مرے ہوئے مردار پانی میں گر جاتے ہیں, تو بھی پانی پر اس کا اثر نہیں پڑے گا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جب مکھی کسی کے برتن میں گر جائے تو آدمی مکھی کو ڈبا دے, کیونکہ اور ڈبانے کے بعد پھر نکال کے پھینک دے. دونوں حدیث میں ذکر, فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ, پہلے پانی میں پوری طرح ڈبا دے اور اس کے بعد نکال کے پھینک دے. اس لیے کہ مکھی کے ایک بازو میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے بازو میں شفا ہوتی ہے. اور اس حدیث میں یہ حصہ نہیں ہے آگے کا, بعض حدیث میں یہ بھی بیان ہے کہ جب وہ بیٹھتی ہے تو بیماری والے حصے سے بیٹھتی ہے, جب آپ ڈبا دیتے ہیں تو شفا والا بھی مل جاتا ہے. تو اس لیے جب شفا کے ذریعے سے بیماری ختم ہو جاتی ہے. یہ حدیث صحیح ہے, صحیح بخاری میں ہے اور صحیح الجامع میں 837 نمبر پر ہے. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ یہ تیسرا مردار ہوا, یعنی مچھلی کا مردار الگ ہے باقی مردار کے حکم سے, ٹڈی کا مردار الگ ہے باقی مردار کے حکم سے, اور جن کیڑے مکوڑوں میں خون نہیں ہے ان کا مردار بھی الگ ہے. باقی وہ نجس میں نہیں آتے ہیں, نجس میں نہیں آتے ہیں. یہ اگر پانی میں گر جائے تو پانی نجس نہیں ہوگا. مچھلی پانی میں گر گئی تو اس پانی سے آپ وضو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا. اور اس کے بعد میں چوتھی چیز مردار کی ہڈی اور مردار کی سینگ اور مردار کا ناخن اور اس کے بال اور اس کے پنکھ, یہ سب بھی مردار کے حکم میں نہیں آتے. مثال کے طور پر ہاتھی مر گیا, اب ہاتھی کے مرنے کے بعد ہاتھی دانت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں اٹھا سکتے ہیں؟ اگر ناپاک ہوگا تو نہیں اٹھا سکتے, پاک مانیں گے تو اٹھا سکتے ہیں. تو اسی لیے اہل علم نے کہا کہ نہیں, سلف صالحین ہاتھی کے دانت سے بہت ساری چیزیں بناتے تھے, کنگھی بناتے تھے, عطر وغیرہ رکھنے کا بوتل بناتے تھے, اور بھی بہت ساری چیزوں میں آج بھی چاقو وغیرہ کا دستہ بنایا جاتا ہے, اس سے بہت ساری چیزوں میں ہاتھی دانت استعمال ہوتا ہے. اور ظاہر بات ہے ہاتھی ذبح کرو تو کیا ہوگا مسئلہ ہو, اس میں نہیں جاتے ہیں اور کون ذبح کرتا ہے اور کون کھاتا ہے. بہرحال کہنا یہ ہے کہ ہاتھی مردار یعنی اپنے آپ سے مر جائے تو بھی اس کی ہڈی, اس کے ہاتھی کے دانت, اس کا اسی طرح سے دوسرے جانوروں کے سینگ, ان کے ناخن, ان کے بال اور پنکھ وغیرہ, جیسے کوئی پرندہ ہے مر گیا لیکن اس کے پنکھ جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوا, پاک ہے, اس کے پنکھ کو استعمال کیا جائے. بہت ساری جگہوں پر صفائی وغیرہ کے لیے اور دوسرے شو کے لیے, زینت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ سب پاک ہے, اور اس کے پاک ہونے کی ایک دلیل تو یہی ہے کہ ہر چیز میں اصل پاکی ہے. اصل یہ ہے کہ ہر چیز پاک ہے اور ہر چیز کا استعمال جائز ہے. اس اصل کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا, زمین کی ساری چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. تو اگر وہ پاک نہ ہو, اگر اس کا استعمال جائز نہ ہو, پھر اس احسان کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے. تو اس لیے علماء نے کہا کہ زمین کی ساری چیزیں پاک ہیں اور ساری چیزیں حلال ہیں سوائے اس کے کہ جس کے خلاف دلیل آ جائے, جس کے خلاف دلیل آ جائے کہ یہ پاک نہیں ہے اور یہ حلال نہیں. تو اس کے ان چیزوں کے پاک ہونے کی ایک دلیل تو یہی ہو گئی اصل. اور دوسری دلیل ہو گئی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً ذکر کیا ہے امام زہری سے کہ ہاتھی دانت وغیرہ کے تعلق سے کہ سلف صالحین ان کی کنگھی استعمال کرتے تھے اور ان کے برتن بناتے تھے جس میں تیل وغیرہ رکھتے تھے, اور اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے. اسی طرح سے امام حماد نے
فرمایا ہے کہ مردار کے پنکھ کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو سلف سے بھی ایک بات ثابت ہو گئی اور اصل سے بھی اس کی طہارت ثابت ہو گئی. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اتنی ساری چیزوں کو جانا کہ یہ ناپاک ہیں. سلف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سلف صالحین، جزاک اللہ خیر، بہت اچھا سوال آپ نے کہ سلف کا کیا مطلب ہوتا ہے. عربی زبان میں دو لفظ آتا ہے، ایک لفظ ہے سلف اور اس کی ضد یا اپوزٹ ہے خلف. سلف مطلب جو لوگ پہلے گزرے ہیں اور خلف جو لوگ بعد میں آئے ہیں. سلف اور خلف ایک دوسرے کی اپوزٹ ہے، جیسے دن اور رات. جب ہم دین کے مسئلے میں سلف کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے صحابہ کرام. سب سے پہلے نمبر پر صحابہ کرام آتے ہیں اور اس کے بعد اچھے انداز میں جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے. قیامت تک وہ سب ہم سے پہلے آنے والے وہ سارے لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے. جو صحابہ کرام کی اچھے انداز میں پیروی کر رہے ہیں، جس انداز میں پیروی کرنے کا حق ہے. سلف صالحین اول نمبر پر صحابہ کرام، جو نیک لوگ پہلے گزرے تھے. ہاں، جو نیک لوگ پہلے گزرے. لفظی معنی یہی بنتا ہے کہ وہ نیک لوگ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، لیکن وہ جو صحابہ کرام کے راستے پر ہوں گے وہی اس میں شامل ہوں گے. اگر کوئی صحابہ کرام کو برا بلا کہتا ہے، صحابہ کرام کے راستے پر نہیں چلتا ہے، صحابہ کرام جس طرح سنت پر باقی تھے اگر کوئی ہٹ کے بدعتی ایجاد کر لیتا ہے تو وہ سب اس میں نہیں شامل ہوں گے. تو اس لیے سلف جب کہتے ہیں تو صحابہ کرام اور ان کے راستے پر چلنے والے صحیح انداز میں، جس کو عربی میں کہتے ہیں الصحابہ والتابعون لهم بإحسان، اچھے انداز میں جنہوں نے صحابہ کی پیروی کی. جزاک اللہ خیر. ایک یعنی درس سے خارج کی بات آگے سمجھے درسی کی بات ہے اور یہ بنیادی بات ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ چیزیں جب ہمیں معلوم ہو گئیں کہ نجس اور ناپاک ہیں تو ان کو پاک کیسے کریں گے. تو ظاہر بات ہے کہ دین کے تمام مسائل میں ہم کس کے پابند ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے پابند ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتایا کہ یہ چیز ناپاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیز بتایا کہ ناپاک ہے، تو ساتھ میں اس کے پاک کرنے کا طریقہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے. تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ بھی ہمیں وہیں سے لینا ہے. وہیں سے لینا ہے کہ کس طرح سے پاک کیا جائے. جس چیز کے پاک کرنے کے معاملے میں یہ آیا ہے کہ اس کو اتنا دھویا جائے کہ یہاں تک کہ اس کا رنگ اور اس کی مہک اور اس کی بو مٹ جائے، تو اس سلسلے میں یہ کریں گے. اور جس سلسلے میں یہ آیا ہے کہ پانی چھڑکنے سے وہ پاک ہو جاتا ہے تو وہاں پانی چھڑکنا کافی ہوگا. اور جس سلسلے میں یہ آیا ہے کہ مٹی پر رگڑ دینے سے پاک ہو جائے گا وہ مٹی پر رگڑ دینے سے پاک ہو جائے گا. اور جہاں پر یہ آیا ہے کہ یعنی اس پر وہ سوکھ جائے، کچھ دن اس پر گزر جائے تو پاک ہو جائے گا، تو سوکھنے اور گزر جانے سے پاک ہو جائے گا. بہرحال جس چیز کی پاکی کا جو طریقہ شریعت میں آیا ہے اسی طریقے سے ہم اس چیز کی پاکی کو کریں گے، پاکی حاصل کریں گے اسی طرح سے. تو اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا احادیث ہیں. سب سے پہلی بات جو میں نے شروع میں ذکر کی تھی کہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے پاک کرنے کے لیے. تو پاک کرنے میں اصل پانی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک کرنے کے لیے پانی اتارا ہے. تو پانی پاک کرنے میں سب سے اہم ہے، سب سے اصل ہے، سب سے بنیادی چیز ہے. تو اس لیے جب تک پانی ختم نہ ہو جائے یا میسر نہ ہو یا پانی کے استعمال میں کوئی دشواری نہ ہو، کوئی مشکل نہ پیش آئے، تب تک پانی ہی سے پاک کریں گے. تو اصل پانی ہے اور پانی ہی سے پاک کریں گے جب تک کہ پانی کے استعمال میں کسی قسم کی دشواری یا مشکل یا پریشانی نہ ہو. اس کے بعد میں بعض چیزوں کی پاکی بتائی گئی، جیسے وہ حدیثیں سن چکے ہیں آپ ابھی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چمڑے کو، کھال کو جب دباغت دیا جائے تو پاک ہو جاتا ہے. تو اب کوئی کہے کہ کھال کو پانی سے دھل لو تو پاک ہو جائے گا، تو کیا کہیں گے؟ نہیں، اسے پانی کے دھلنے سے پاک نہیں ہوگا، دباغت کے ذریعے سے ہی وہ پاک ہوگا. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے پاکی کے بارے میں کیا بتایا کہ اگر کسی برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس کو 7 بار دھوئیں گے. پہلی بار مٹی سے رگڑ کے دھوئیں گے. تو کوئی کہے نہیں خالی 3 بار دھو لو تو کافی ہو جائے گا، تو کیا کہیں گے کہ نہیں بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا.
اسی طرح سے حیض کے خون کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ اوپر سے خالی پانی ڈال دو اور پاک ہو جائے گا تو کہیں گے نہیں، اس کو انگلی سے رگڑنا پڑے گا یا کسی بھی رگڑنے والی چیز سے، یہاں تک کہ اس کا اثر ختم ہو جائے. نہیں کہیں کہ نہیں اب انگلی سے ہی رگڑو، کوئی اور بھی چیز کبھی رگڑنے والی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. سر یہ برتن کا ذکر ہے، کچھ مٹی کے ہوتے ہیں، کچھ یہ سلور وغیرہ یا اسٹیل کے، دونوں سیم چیز میں دھونے کے لیے کتا دونوں میں منہ ڈالتا ہے. ہاں، کسی بھی برتن میں چاہے مٹی کا برتن ہو، چاہے اسٹیل کا برتن ہو، چاہے پلاسٹک کا برتن ہو، کسی بھی قسم کا برتن ہو، جس برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس کا یہی حکم ہوگا، ایک ہی حکم ہوگا کہ 7 بار اسے دھویا جائے گا. وہ چیز جو پڑی ہے اسے پہلے پھینک دیا جائے نکال کر کے، اس کے بعد ایک بار مٹی سے. بعض اہل علم نے بیان کیا ہے باریکی کی مٹی میں کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، ایسے کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو کہ جراثیم کش ہوتے ہیں، جراثیم کو قتل کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. تو اس میں جو بھی نقصان دہ جراثیم ہوتے ہیں مٹی سے رگڑنے سے مر جاتے ہیں. اور اگر یہی حکمت ہے تو ظاہر ہے کہ وہ چیزیں جو جراثیم ختم کرتی ہیں وہ چیزیں اس کا بدل ہو سکتی ہیں. اس لیے کچھ علماء نے کہا کہ اگر مٹی میسر نہ ہو اور آدمی اس کے بدلے میں کچھ ایسے صابن یا کچھ ایسے کیمیکلز استعمال کرے جس کی وجہ سے صفائی ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے. اور اگر اس طرح سے حیض کے خون کو رگڑ کے دھو کے اچھی طرح صاف کیا جائے اور اس کے باوجود رنگ کا اثر باقی رہ جائے کپڑے پر، اس کے بعد بھی لالی اس کی حیض کے خون کی سرخی باقی رہ جائے، اثر باقی رہ جائے، تو اس باقی رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو بھی اس میں صلاح پڑھ سکتی ہے عورت. جیسا کہ اس سلسلے میں حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ خولہ بنت یسار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس صرف ایک کپڑا ہے. دیکھیے غربت کا زمانہ صحابہ کرام کا، آج اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہم لوگوں کو. تو ایک کپڑا تھا اور کہتی ہیں اسی ایک کپڑے میں مجھے حیض کے دنوں میں بھی وہی کپڑا پہنتی ہوں اور اس میں حیض لگ جاتا ہے، تو میں کیا کروں؟ ایسی صورت میں میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم حیض سے پاک ہو جاؤ تو جس جگہ خون لگ گیا ہے اس کو دھل لو اور اس کے بعد اسی کپڑے میں صلاح پڑھو. دین آسان ہے، الدین یسر. تو وہ حیض کا خون کپڑے میں جس جگہ لگ گیا اس کو دھونے کے بعد پھر اسی کپڑے میں صلاح پڑھ سکتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھونے کے بعد، رگڑنے کے بعد بھی اگر اس کا اثر زائل نہ ہو، اثر ختم نہ ہو پوری طرح سے، تو آپ نے فرمایا کہ پانی سے دھونا کافی ہے اگرچہ اس کا اثر باقی رہ جائے. یکفیک الماء ولا یضرک اثرہ، پانی کافی ہے اور حیض کے خون کا اثر کچھ بھی ضرر رساں نہیں ہے. یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، بہقی میں ہے اور صحیح ابو داؤد میں علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں آج آئیں، بعض چیزیں اور بھی ہیں، انشاءاللہ ہم ان پر اگلے دروس میں بات کریں گے. اگلے دروس میں کہ پاکی کا اور ناپاک چیزوں کی پاکی کا کیا تطریقہ شریعت میں آیا ہے، انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں بات کریں گے. آج کے درس کے لیے اتنا کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.